بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم اپنے بیان پر ڈٹ گئے اور انہوں نے سابق چیف جسٹس حاکم نثار کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہے، اور اس حوالے سے وہ سابق چیف جسٹس حاکم نثار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس حاکم نثار رانا شمیم کا سامنا کریں گے یا نہیں؟ بال ان کے کورٹ میں بھی ہے، اور کیا عدالت اب جسٹس حاکم نثار صاحب کو عدالت میں بلائے گی؟ مگر سابق چیف صاحب اس محاورے کی طرح غائب ہے جسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہونا کہا جاتا ہے۔ رانا شمیم کے بیان خلفی سے نواز شریف کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس بحث سے قطع نظر رانا شمیم کے ایک بیان حلفی نے سابق چیف جسٹس جناب حاکم نثار صاحب کی ساری بہادری، ساری اکڑ فو اور ساری ہوا نکال دی ہے، تو بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کو باقاعدہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ حاکم نثار صاحب کا پورا انحصار اب عدالت پر ہے کہ وہ انہیں کس طرح بچا لے یا پھر حکومت ان کو کسی طرح ریسکیو کرائے۔ تو پچھلے دنوں بہت سے وزراء اور حکومت کے نمائندگار ان کے ریسکیو کے لیے نظر آئے، لیکن اب وہ اس پر کوئی بیان بازی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جسٹس حاکم نثار صاحب کا سارا انحصار اب ان دو قوتوں پر ہے، اور عدالت سے ان کی شاید یہ خواہش ہو کہ کسی طرح رانا شمیم کو جھوٹا قرار دے کر ان سے وہ ججوں والی برات بھی چھین لی جائے اور ان پر فرد جرم بھی عائد کر لی جائے۔ تو جسٹس حاکم نثار صاحب کو پوری قوم ڈھونڈ رہی ہے، بابا رحمتہ کو پوری قوم تلاش کر رہی ہے کہ جناب بابا رحمتہ صاحب ذرا ہمت پکڑے، دلیری دکھائے اور اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کا دفاع کرے۔ تو حاکم نثار تو یوں لگتا ہے کہ وہ اس وقت صرف رانا شمیم کو کہیں بیٹھ کر جولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہوں گے کہ جا تیرا ککھ نہ رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا بہادر چیف جسٹس جس نے پچھلی حکومت کا تیا پانچا کر دیا، بلکہ بہت سے لوگوں کو تگنی کا ناچ نچایا، بیوروکریسی کیا، سیاستدان کیا اور صحافی کیا، سب کو انہوں نے ایک ہی لاٹھی سے ہانکا اور سب کو آگے لگائے رکھا۔ اب ایک وقت میں وہ اس ملک کے سب سے طاقتور شخص سمجھے جاتے تھے، ان کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کرتا تھا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی۔ ویسے بھی حاضر سروس چیف جسٹس کے خلاف، سٹنگ جج کے خلاف آپ کوئی بات کر نہیں سکتے۔ تو اب وہ کرسی پہ نہیں ہے اور ہم پہ بھی وہ قدغن نہیں ہے کہ ہم ان پہ بات نہ کریں، لیکن ان کے چاہنے والوں کو بھی کوئی اس بات کی توقع نہیں ہوگی کہ جناب چیف جسٹس صاحب اپنے خلاف الزامات کا سامنا نہیں کریں گے، بلکہ بھیگی بلی بن کر کہیں بیٹھے ہوں گے، دم دبا کر بیٹھے ہوں گے۔ تو کہنے والے کہتے کہ اگر حاکم نثار کی جگہ پر کوئی اور جج ہوتا، جسٹس آصف سعید کھوسہ ہوتے یا کوئی اور جج ہوتے، تو وہ سینہ ٹھوک کر میدان میں آ جاتا اور کہتا ہاں کیا ہے، کیا نہیں کیا تو نہیں کیا، اپنی کوئی پوزیشن تو لیتا۔ اگر جسٹس حاکم نثار صاحب نے یہ سب کام کیے بھی ہیں یا نہیں بھی کیے تو انہیں ایک پوزیشن لینی چاہیے، لیکن ماشاءاللہ وہ غائب ہیں۔ تو عدالت کی سماعت دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ رانا شمیم ان پر عدالت برہم ہوتی ہے کہ انہوں نے اصل بیان خلفی پیش کیوں نہیں کیا، اور اگر پیش نہیں کیا تو ان پر فرد جرم لگا دی جائے گی۔ تو عدالت غصے میں ہے۔ عدالت صرف اسی میں غصے میں نہیں، ایک اور کیس ہے اس میں بھی عدالت غصے میں نظر آتی ہے، جس میں شوکت صدیقی کا کیس ہے، وہ بھی جج رہے ہیں اور ان کے وکیل ہے حامد خان ایڈوکیٹ، جو کہ خان صاحب کی کزن ہے۔ اس کیس میں بھی بہت دلچسپ ریمارکس دیے جا رہے ہیں، ایک دو بار تو جج صاحب نے ان پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ تو ان دونوں کیسز میں دیکھا جائے تو دو جج مدعی بھی ہے، گواہ بھی ہے اور ملزم بھی ہے۔ یہ شاید دنیا کی تاریخ کی انوکھی سماعت ہو رہی ہے، اور شاید کسی ملک میں ایسا ہو کہ جہاں پہ جج عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور یعنی وہ اپنی ہی عدالتوں کے اوپر، اپنے ہی سسٹم کے اوپر سوال اٹھا رہے ہوں اور انہی پر یعنی ملزم ہونے کا شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہو۔ تو جسٹس شوکت صدیقی کے کیس میں بہت سخت ریمارکس لیے اور دیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک دو بار تو جج صاحب جو ہے وہ کرسی سے اچھل پڑے اور انہوں نے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ تو جن پر الزامات لگ رہے ہیں وہ تو غائب ہے۔ اب جسٹس شوکت صدیقی کیس میں بھی جج کی برطرفی، یعنی جسٹس شوکت صدیقی کی جج کے عہدے سے برطرفی کا الزام بھی ایک بہت بڑے ادارے کے حوالے سے لگ رہا ہے،
اور کورٹ میں تو اس کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ اس ادارے کے دباؤ کی وجہ سے ان کو نوکری سے نکالا گیا. تو دونوں کیسز میں بہت حساس موضوعات زیر بحث ہے. میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ کیسز ہے جس کے نتائج کچھ بھی نکلے, یعنی رانا شمیم غلط نکل آئے, یا جسٹس شوکت صدیقی کو انصاف نہ ملے, یا ان کے اوپر عدالت نے جو سوال اٹھائے ہیں وہ ان کا جواب نہ دے سکے, وہ اپنی پوزیشن کلیئر نہ کر سکے, کچھ بھی ہو. لیکن کیا یہ بات غلط ہے کہ ان دونوں کیسز نے بہت سی پوشیدہ باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے اور اداروں کے کردار کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوال کھڑے کر دیے ہیں. اب اتنا آسان نہیں ہے کہ ادارے اس طرح کا ایکٹ کر سکے جس طرح کا ماضی میں کر چکے ہیں. اداروں کا سیاست میں یا سیاسی کردار کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ شاید اس سے بھی کہیں بھیانک ہوتا رہا ہوگا. لیکن اب جو ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ دنیا کی انوکھی چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں عرفان صدیقی صاحب کا جو کچھ عرصہ پہلے یا 2-4 روز پہلے کالم آیا, میری نظر سے وہ ذرا تاخیر سے گزرا, لیکن اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں اس ساری سازش کا پردہ تو چاک ہوتا ہے جو نواز شریف کے خلاف بنائی گئی, اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف ایک عدالتی کو یا جوڈیشل کو ہوگا اور اس کے بعد انہیں نکالا جائے گا. اس سے پہلے جاوید ہاشمی جو عمران خان کی پارٹی کے بڑے اہم لیڈر تھے, وائس چیئرمین تھے, ان کے ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ انہیں عمران خان نے بتایا تھا کہ نواز شریف کو عدالتی یعنی سسٹم کے ذریعے یا جوڈیشل کو کے ذریعے نکالا جائے گا. تو یہ سازش جو ہوئی, اس سازش کے بہت سے کردار جو ہے نا وہ اب 3-3.5 سال گزرنے کے بعد کھل کر سامنے آ چکے ہیں. تو یہ عدالتوں میں جو 2 مختلف کیس ہے, یہ صرف کیس نہیں ہے بلکہ یہ اس ملک کی میں سمجھتا ہوں تاریخ لکھی جا رہی ہے, اور یہ بتائے گی کہ اس ملک کے اندر یعنی اس کا فیوچر کیا ہے. کیا جو سیاسی معاملات میں مداخلت ہے وہ جاری رہے گی, یا اس کے اوپر کوئی یعنی نئی سوچ یا نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. دوسری اہم خبر یہ ہے وہ بلکہ میں آپ کو پہلے اسی کی بتا دیتا ہوں کہ جو توہین عدالت کا کیس رانا شمیم پہ ہوا, اس کے حوالے سے رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بیان جمع کرایا وہ بڑا دلچسپ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ حلفیہ کہا ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے اس بیان حلفی میں لکھا ہے وہ اس کو اون کرتے ہیں, اور وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کا سامنا کرنے پر تیار ہیں. توہین عدالت کے شوکاز نوٹس پر جمع کرائے گئے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے تحریری جواب کے متن میں کہا گیا کہ ان کی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے گفتگو گلگت بلتستان میں ہوئی تھی جو پاکستان کی حدود سے باہر ہے, اور عدالت میں جمع کرائے گئے تحریری بیان میں ان کا کہنا یہ کہ انہوں نے بیان حلفی پبلک نہیں کیا, اور وہ پاکستان میں یہ بیان حلفی اپنی زندگی کے دوران پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ بیان باہر جا کے ریکارڈ کرایا, تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو نہیں سکتی. اور انہوں نے اپنے تحریری بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ برطانیہ میں ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا بیان خلفی ایفیڈیوٹ محفوظ رہے, اور یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ 15 جولائی 2018 کی شام 6 بجے کی ملاقات کا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے خلف نامے میں تحریر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرحومہ بیوی سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس معاملے کو یا حقائق کو ریکارڈ پر لاؤں گا, اور یہ میرے بیان حلفی اپنی مرحومہ اہلیہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے جذباتی ہو کر یہ لکھا تھا یا جو بھی کیا تھا. تو میں نے کسی سے یہ شیئر نہیں کیا, نہ پریس کو جاری کیا, بلکہ پریس نے مجھ سے اس کے بعد رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میرا کوئی مقصد عدلیہ کو متنازع بنانا نہیں تھا. عدلیہ کی توہین کا ارادہ ہوتا تو پاکستان میں بیان خلفی ریکارڈ کرا کے جاری کرتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ توہین عدالت کا شوکاز نوٹس واپس لیا جائے. اس سے پہلے جو کیس کی سماعت ہوئی وہ بڑی دلچسپ سماعت ہوئی, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر ملا نے اس کیس کی سماعت کی, اور جو عدالتی معاون فیصل صدیقی تھے انہوں نے کہا یہ پرائیویٹ ڈاکومنٹ تھا اور یہ شائع کرنے کے لیے نہیں تھا. رانا شمیم کا کہنا تھا کہ پبلش ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے. خبر دینے والے صحافی کا کہنا یہ کہ اس نے خبر شائع ہونے سے پہلے ان سے رابطہ کیا تھا. تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس وقت ایک بیانیہ بننا شروع ہو گیا تھا کہ ایک خاص آدمی کو الیکشن سے پہلے ضمانت نہیں دی جائے گی کیونکہ ججز دباؤ میں ہے. تو سابق جج رانا شمیم نے 3 سال بعد بیان خلفی دیا, اور جس جج کے بارے میں کہا
وہ اس دوران چھٹی پر تھے، اور اس دوران جسٹس محسن ترکیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب موجود تھے۔ 2 ہفتے کے بعد ایک اور بینچ جس میں میں موجود تھا اس نے بھی ریلیف دیا۔ انہوں نے کہا اخبار کی خبر سے تاثر ملا کہ سارے ججز دباؤ میں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے یو کے جا کر یہ بیان حلفی کیوں دیا؟ اگر ان کا ضمیر جاگ گیا تھا تو کسی فورم پر جمع کراتے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ لاکر میں تو کوئی بیان حلفی نہیں رکھتا۔ تو وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے جج صاحب نے کہا کہ آپ کے کلائنٹ نے ثابت کرنا ہے کہ ان کا عمل میلافائڈی نہیں ہے، بدنیتی پر مبنی نہیں ہے۔ اگر کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پریشر میں تھا، اگر جج پریشر میں لے لیتا ہے تو وہ آزاد جج نہیں ہے۔ جج کے اندر اگر کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو کسی اور پر اس کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسا رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ میرا احتساب ہے، میری ہائی کورٹ کا احتساب ہونا چاہیے، ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اصل بیان حلفی کدھر ہے؟ تو رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی انہوں نے جواب دیا کہ بیان حلفی ان کے پوتے کے پاس برطانیہ میں ہے اور ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ تو چیف جسٹس نے ہدایت کی جہاں بھی ہے اصل بیان حلفی، آپ اگر کسی اور مقصد کے لیے بیان حلفی تھا تو وہ دکھا دیجئے، اگر کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا یا تھا تو آپ کو لانا پڑے گا۔ تو اگر آپ نے شائع کرنے کے لیے نہیں دیا تب بھی اس کے اثرات دونوں پر ہوں گے۔ تو لطیف افریدی نے کہا کہ بیان حلفی سے اب میرا موکل انکار نہیں کر رہا، اور وہ اس بیان حلفی کے مندرجات کو اون کرتا ہے، اور ان کے بیٹے کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ برطانیہ میں کون اسے ہراساں کر سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ینگ مین کو یو کے میں کس نے ہراساں کیا، کون ان کو ہراساں کر رہا ہے؟ تو اب انہیں بتانا ہوگا کہ کون پاکستان سے باہر انہیں ہراساں کر رہا ہے۔ تو لطیف افریدی جو وکیل ہے رانا شمیم کو، نے کہا کہ آپ رانا شمیم کو باہر جانے دیں، یہ باہر جا کر اصل بیان حلفی لے آئیں گے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں جا سکتے۔ تو عدالت نے رانا شمیم کو باہر جانے سے روک دیا کہ وہ باہر نہیں جا سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، جو جج کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس وقت ضمیر نہیں ہوتا، اس وقت بات نہیں کرتا۔ تو میں چیلنج کرتا ہوں، میرے کسی جج نے کبھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ سابق چیف جسٹس پاکستان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، بلکہ اس ہائی کورٹ کے ججز پر الزام ہے، مجھ سمیت کیا سب کے خلاف انکوائری شروع ہو جائے گی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ تو وکیل لطیف افریدی نے کہا کہ میرا کلائنٹ یہ کہتا ہے جو بیان حلفی شائع ہوا ہے اس کے متن سے وہ متفق ہے۔ تو عدالت نے اس کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی، اور یہ کہا کہ اگر پیر تک بیان حلفی نہ دیا گیا تو پھر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تو یعنی سمجھ لیں کہ اب رانا شمیم کے پاس 4-5 دن کی مہلت ہے، اور یہ بیان حلفی اصل جو ہے وہ انہوں نے پروڈیوس کرنا باہر سے، اور اس سے پہلے انہوں نے اس کو پاکستانی سفارت خانے کے سامنے پروڈیوس کرنا تاکہ اس کی اٹیسٹیشن ہو سکے۔ تو وہ بھی ان کے اوپر بھی ایک دباؤ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ پاکستان میں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت صدیقی کا کیس ہے، اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس کیس کے دوران ان کے خلاف جو ریفرنس ہے ان کی تفصیل پیش کی گئی۔ حامد خان نے 2 ریفرنس بتائے کہ ان کے وکیل کی ان کے موکل پہ پیش کیے گئے، انکوائری ہوئی نہیں۔ وکیل حامد خان کی جانب سے شوکت صدیقی کے اوپر جو ریفرنس ہے اس کی ڈیٹیل بتائی گئی، یہ کہا کہ میرے موکل پر سرکاری رہائش پر حد سے زیادہ اخراجات کا الزام لگایا گیا، اور پہلے ریفرنس پر 16 جولائی 2016 کو شوکت جاری ہوا، اور 21 جولائی 2018 کو پہلے ریفرنس پر کونسل نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ تو سپریم کورٹ نے اس پر یہ ریمارکس دیے کہ شوکت صدیقی انٹیلیجنس اہلکاروں سے ملتے رہے، اور تقریر میں انہوں نے اس کا غصہ نکالا۔ وکیل حامد خان نے جو تفصیل جمع کرائی اس میں کہا کہ 31 جولائی کو تقریر والے معاملے پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، اور فیض آباد دھرنے کے کیس کے حکم ناموں پر میرے موکل خلاف 2 ریفرنس دائر ہوئے۔ انہوں نے عدالت میں جمع کرائی گئی تفصیلات میں یہ کہا کہ یہ تمام کڑیاں ہیں جو ریکارڈ پر لائی جا چکی ہیں۔ فیض آباد دھرنے کیس میں ٹی ایل پی کے دھرنے کو، یعنی تحریک لبیک کے دھرنے کو پریڈ گراؤنڈ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ حامد خان نے مزید یہ کہا، تفصیل جو جمع کرائی انہوں نے ریفرنس کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اس حکم کی وجہ سے کہ انہوں نے تحریک لبیک کو دھرنا منتقل کرنے کے لیے کہا فیض آباد سے پریڈ گراؤنڈ کی جانب، تو انہیں موجودہ حالات کا سامنا کرنا پڑا اس حکم کی وجہ سے۔
دھرنے میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف توہین امیز زبان استعمال ہوئی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی گئی تفصیل میں وکیل حامد خان نے یہ بھی کہا کہ ٹی ایل پی سے معاہدے پر شوکت صدیقی نے جنرل کے دستخط پر وفاقی حکومت سے جواب بھی مانگا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ دستخط کیے گئے تھے فوج کی جانب سے، تو اس پہ بھی انہوں نے جواب مانگا تھا۔ تو یہ ساری اس کے اندر چیزیں ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ وکیل حامد خان نے یہ بھی کہا کہ میرے موکل کو اس کیس میں کسی کے دباؤ کی وجہ سے نکالا گیا، یعنی معاملہ کچھ اور تھا، شو کاز نوٹس جن ریفرنس پہ جاری کیا گیا وہ کچھ اور تھے اور نکالا کسی اور معاملے پر گیا۔ تو جسٹس شوکت صدیقی کیس میں وکیل حامد نے جب یہ کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک حساس ادارے کے دباؤ میں تھی، انہوں نے تو باقاعدہ نام لیا، چلے میں احتیاطاً نام نہیں لیتا لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ انہوں نے کس کا نام لیا، ان کا کہ یہ کونسل ان کے دباؤ میں تھی، جس پر جسٹس عمر عطا بندیال حامد خان پر برس پڑے، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، اب آپ باؤنڈری ہٹ کر رہے ہیں، ہوائی الزامات مت لگائیں، میں بھی کونسل کا رکن ہوں، پرانی کونسل کی بات کی ہے۔ تو حامد خان نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اسی ادارے کے دباؤ میں آ کر انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ تو حامد خان نے کہا کہ بے بنیاد جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہاں صاحب بے بنیاد الزامات سے گریز کریں۔ تو یہ دو بڑے کیسز ہیں، اس لیے میں اس میں تھوڑا دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں کہ یہ معاملہ جو ہے چونکہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے جس میں دو بڑے کیسز ہیں، اور ان دو بڑے کیسز کا فیصلہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ اس کی میں نے آپ کو تازہ جو آج کی بڑی خبر ہے وہ اسی والے سے کہ رانا شیوم تو اپنے بیان پہ سٹینڈ کر گئے ہیں، جو حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بیان سے مکر گئے ہیں، انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیان کے اوپر آج سٹینڈ لیا اور یہ بھی کہا کہ اصل بیان خلفی پروڈیوس کر دیں گے۔ اور دوسرا کیس وہ چل رہا ہے جس کیس کے اندر جیسے شوکت صدیقی صاحب ہیں، تو اب ان دونوں کیسز کے یہ دونوں کیسز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، ان کے فیصلے کچھ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ کیسز جو ہے وہ اداروں کے کردار کے حوالے سے ہے اور ان پر اٹھنے والے سوالات کے حوالے سے ہیں۔ اور وہ جو موقف ہے نواز شریف کا بقول ان کی پارٹی کے کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک کھلی مثال ہے اس مداخلت کی جس کے بارے میں بعد میں یہ بیانیہ بلڈ کیا گیا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔